کلائمیٹ چینج کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نکلی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی ہے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیا گیا اور ایسے کہا گیا ہے کہ یہ اس قسم کا ایشو ہے جو کہ تمام ہیومینٹی کو، جس طرح آپ نے ایک موت کی پرچی دے دی ہو. اٹ از لائک پشنگ آل آف ہیومینٹی انٹو اے ڈیتھ چیمبر. یہ ہے کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن جو آج ہمارے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی کے اندر اس کی جو ناانصافی کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کی جب ہم جینیسس میں جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، جس طرح رافع نے ابھی بات کی کہ اگر آپ پچھلی دہائیوں کی اور پھر پچھلے تقریباً 100 سال کی دنیا کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ اس ٹریجیکٹری کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی کہ دو چیزیں اس میں کی گئیں. ایک یہ کہ دنیا سے تیل اور گیس نکالا گیا اور کاربن ایمیشنز ہوا کے اندر پھینکی گئی، اور دوسرا یہ کہ درختوں کی بے دریغ کٹائی کی گئی. ان دو وجوہات کی وجہ سے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی بنائی ہوئی تھی دنیا کی کاربن کو ایبزارب کرنے کی، وہ کیپیسٹی ہم اس سے آگے نکل گئے. اور ہم نے سوچا یہ کہ شاید یہ کیپیسٹی جو ہے یہ انفینٹ ہے، ہم ڈالتے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن نیچر جو ہے اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اور جب آپ نیچر کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو نیچر ریئیکٹ کرتا ہے. سو وی وینٹ ٹو وار ود نیچر اینڈ نیچر ہیز ناؤ ریئیکٹڈ ود کلائمیٹ چینج. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور پچھلے 2-3 دہائیوں میں ہم نے کوشش کی، باتیں کی. میں بھی پچھلے کم از کم 2 دہائیوں سے تو یہ کلائمیٹ کی ساری کانفرنسز پہ جا رہا ہوں، اور ادھر ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے جس کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ایمیشنز کی گروتھ ہے ان کو آپس میں ہٹا دیا جائے. یعنی کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں لیکن آپ کی ایمیشنز زیادہ نہ ہوں. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ نہ کر سکے، اور جو بھی ممالک ڈیولپ کرتا ہے وہ ایٹ دی کاسٹ آف انوائرمنٹ ہی کرتا ہے، اور وہ جب ڈیولپ کرتا ہے تو ساتھ ہی ایمیشنز کو بھی بڑھا دیتا ہے. اب اس کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو ماضی کا جو تخمینہ لگایا گیا اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ 8 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے 85% کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ دنیا میں پھینکی ہوئی ہیں اس وقت. صرف 8 ممالک ہیں اور تمام دنیا اس سے متاثر ہے. اور یہیں پہ اس کی جو کلائمیٹ انجسٹس کی بات ہوتی ہے وہ یہیں سے نمود کرتی ہے کہ یہی ناانصافی ہے کہ ان 8 ممالک کی جو ایکسیسز ہیں اس کی وجہ سے تمام دنیا اس سے متاثر ہے، اور پاکستان تو ان دنیا کے متاثر ترین ممالک میں شامل ہے. آج ہم کلائمیٹ انجسٹس اور کلائمیٹ ناانصافی کی جو صف ہے اس کے اندر صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ جو گیسز گئی ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج آج ہو رہا ہے اس کے اندر صرف 1% سے بھی کم، 1% سے بھی کم ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو کلائمیٹ کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں، یہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، موسم کی تبدیلی. کل شام کو آپ نے لاہور میں دیکھا کہ موسم ایسا تھا جیسے یہاں پر فروری میں موسم ہوتا تھا. موسم تبدیل ہو گیا، لوگوں کی فارمرز کی گندم باہر کٹائی ہو کر باہر پڑی ہوئی اور کالے بادل اوپر برس رہے ہیں. یہ وہ تمام اثرات ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت، اور فیس ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو پرابلم بنایا گیا یہ ہم نے نہیں بنایا. اس سے 1% سے بھی کم ہماری گیسز اس وقت ہوا میں ہیں. یہ ان 8 ممالک نے بنایا ہے جس کا آج ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. تو ایک پوری ایکویژن بنائی گئی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کون سے ممالک ہیں جو کہ دنیا کو ایک ڈیٹ او کرتے ہیں، یعنی کہ ایک قرض او کرتے ہیں، اور ان کے اندر یہ 8 ممالک شامل ہیں جس میں بڑے بڑے ممالک اور امریکہ سر فہرست ہے، 40% اس کی ایمیشنز ہیں. تو 8 وہ ممالک ہیں جو کہ دنیا کو ڈیٹ او کرتے ہیں، اور پھر ایسے ممالک ہیں جو کہ کریڈیٹرز ہیں، یعنی کہ ان کو دنیا کو پے کرنا چاہیے اس وقت اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. اس کے اندر جو پہلے 5 ممالک ہیں ان کے اندر پاکستان شامل ہے. آج پاکستان ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اس کو پچھلے سال کلائمیٹ ڈیٹ ٹریپ کا نام دے دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ ویسے چڑھا ہوا ہے، اور پھر آپ کو کلائمیٹ چینج ہر سال اربوں ڈالر کا ایک بل پیش کر دیتا ہے. جس طرح ابھی یہ بتایا رافع نے کہ 34 ارب ڈالر کا ایک سال کا بل تھا جو پاکستان میں سپر فلڈ آیا، اور اس میں جو سائنٹیفک سٹڈی کی گئی اس کے مطابق 50% اس کی جو وجہ تھی وہ ہم نہیں تھے، وہ آپ کا جو قدرتی نظام وہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ممالک تھے جنہوں نے اپنے کاربن بجٹ ایکسیڈ کر کے ہوا کے اندر کاربن پھینکی ہوئی ہے. تو یہ بل کسی نے تو پے کرنا ہے.
جب یہ بل ہمیں آتا ہے تو جب اس میں ہم نے یہ بات کی کہ ریپریشنز کیا چیز ہے. ریپریشنز ایک ٹاپک دیا گیا ہے. ریپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بل آپ کے پاس آتا ہے کسی ملک کے پاس تو ہو از گوئنگ ٹو فوٹ دس بل. اور ریپریشنز یہ کہتی ہیں کہ یہ بل, اس کے 2 اصول بنائے گئے تھے. 1992 کے اندر بھی پاکستان G77 کو لیڈ کر رہا تھا. جب دنیا کے ماحولیاتی مسئلے پہلی بار انٹرنیشنل فورم کے اوپر آئے تو 1992 میں ارتھ سمٹ ہوئی تھی, اور اس کے اندر 2 اصول بنائے گئے تھے. پہلا اصول تھا جس کو کہتے ہیں کامن بٹ ڈفرینشیٹڈ رسپانسبلٹی, یعنی کہ یہ ماحولیات کا مسئلہ سب کا سانجھا ہے, لیکن اس میں کچھ ممالک ہیں جو کہ زیادہ ذمہ داری ہے جن کی, اور یہ وہ 8 ممالک ہیں جن کی ذمہ داری ہے. دوسرا اس کا اصول یہ تھا کہ پولوٹر پیز پرنسپل, یعنی کہ اگر آپ ماحولیات کو خراب کر دیتے ہیں, جس طرح یہ بابا جان صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ اگر کسی نے لیک کو جا کے خراب کر دیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے وہی دے گا, اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے وہ نہیں دیں گے جو جن کا کوئی تعلق نہیں اس پولوشن کے ساتھ. یہ 2 اصول بنائے گئے تھے, اور جو کلائمیٹ ریپریشنز کی بات ہوتی ہے وہ انہی 2 اصولوں کی بنیاد پر ہے کہ انہی 2 اصولوں کے تحت پاکستان جیسے ممالک جو کہ آج کلائمیٹ کے وکٹمز ہیں, جو کہ آج ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا کلائمیٹ ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, کہ اربوں ڈالر کا آپ پہ ویسے قرضہ ہے, اوپر سے کلائمیٹ چینج آپ کو ہر سال 5 ارب ایٹ این ایوریج 5 ارب سے 10 ارب ڈالر, اور جب آپ کا کوئی سپر فلڈ آ جائے تو آپ کو 30 ارب کا ڈالر کا بل آ جاتا ہے. تو یہ پے کرنے کے لیے آپ نے اس ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے, انہی فورمز پہ کرنا ہے. اب اس کا ایک حل اب نکالا گیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ. میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان اگین G77 کو لیڈ کر رہا تھا 2022 میں جب یہ فنڈ بنایا, اور بڑی ایکٹیو ہماری پارٹیسپیشن تھی جس کے بعد یہ فنڈ بنایا گیا. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک فنڈ کی ضرورت نہیں تھی, فنڈنگ کی ضرورت تھی. فنڈ تو اس سے پہلے 4 فنڈ موجود تھے وہاں پہ, گرین کلائمیٹ فنڈ بھی تھا, اڈیپٹیشن فنڈ بھی تھا, کلائمیٹ چینج فنڈ بھی تھا, لیسٹ ڈیولپڈ فنڈ میٹیگیشن فنڈ بھی تھا. ان فنڈز میں پیسے کوئی نہیں ہے. اسی طرح اب ایک اور فنڈ بنا دیا گیا ہے لاس اینڈ ڈیمیج, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں, ان کو ایک لالی پاپ دیا جائے, تو وہ لالی پاپ پکڑا دیا گیا ان کو. اور آج بھی اس فنڈ کے اندر $750 ملین ہیں صرف. اور جو کلائمیٹ کی چیلنج کا تخمینہ لگایا گیا ہے, ابھی 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے, $1 ٹریلین, 1 بلین بھی نہیں, $1 ٹریلین. اور آپ نے فنڈ میں کیا ڈالا ہے, $750 ملین. صرف پاکستان کا 1 سال کا بل کیا ہے, $34 ارب, ملین نہیں, $34 ارب. تو صرف اگر وہ پاکستان کو بھی سارے پیسے دے دو تو وہ پاکستان کے بھی 2 مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں فنڈنگ کی ضرورت تھی, اور وہ فنڈنگ اس وقت ناانصافی کو ڈیل کر سکتی ہے جب یہ فنڈنگ لنکڈ ہو جو رسپانسبلٹی ہے اس کے ساتھ, کہ کون سے ممالک ہیں جو پولوٹرز تھے جنہوں نے یہ مسئلہ بنایا. اگر یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی, ان اصولوں کے ساتھ لنکڈ ہوتی, انفارچونیٹلی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں وہ لنکیج نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کو 2 پرنسپل بتائے, دونوں پرنسپل کے ساتھ اس کا کوئی لنکیج نہیں ہے, بس ایک فنڈ بنا دیا گیا ہے. تو انفارچونیٹلی اس میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیٹ از دی اونلی گیم ان ٹاؤن, وہ ہمارے پاس وہی چیز ہے, اس پہ ہم کھیل رہے ہیں کہ بھئی وہ $750 جو ملین ہے اس کے اوپر بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے. لیکن چیلنج بہت بڑا ہے اور پاکستان اس کی زد میں ہے. اس لیے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ناانصافی کے خلاف ہمیشہ بات کرنی چاہیے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم ان کوپ میٹنگز پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا کشکول لے کر دوبارہ چلے جاتے ہیں. وہ ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. یہ کشکول کا معاملہ نہیں ہے. وی آر ناٹ اے کلائمیٹ بیگر. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کریں. ناٹ ایز اے بیگنگ, ناٹ ایز اے چیریٹی, بٹ ایز اے رائٹ. اور اسی چیز پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب G77 کی لیڈرشپ ملی ہے تو ہم نے بڑے پرزور طریقے سے یہ بات کی ہے. آخر میں صرف 2 جو اس میں ہوپ کی کرن ہے وہ مجھے لگتی ہے کہ جو ایک گلوبل آپ کا فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے. وہ چینج اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے, اس میں تمام ملک متاثر ہیں, پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے. لیکن آج پہلی بات 3 باتیں ہو رہی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو نیچر کے ساتھ فائنینسنگ کو لنک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ماحول کو بچاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی فائنینسنگ ملے گی اس دنیا میں. لیکن آپ نے صحیح طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرنا ہے. آپ نے کشکول لے کے نہیں جانا,
آپ نے کہنا ہے کہ ہم نیچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اپنا پیسہ لگا رہے ہیں, جیسے ہم نے بلین ٹری میں 10 بلین ٹری میں لگایا تھا, اس وقت $1 بلین ہمیں آنے کو تیار تھے پاکستان میں, ناٹ ایز اے بیگنگ بول بٹ ایز اے رائٹ. سیکنڈ چیز یہ کہ ورلڈ بینک نے اپنا پورا فوکس چینج کر دیا ہے. اس وقت ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ 45% ان کا فنڈنگ کلائمیٹ فرینڈلی ہوگی. اور تیسرا IMF جس کے پاس ہم روز گئے ہوتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کلائمیٹ کی فنڈنگ نہیں کریں گے تو اگر آپ کلائمیٹ چینج کی فنڈنگ نہیں رکھیں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں اور ادھر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ونڈو ڈریسنگ اپنی فائنانسنگ کی کلائمیٹ چینج کی مد میں کر رہے ہیں. اس کو ہمیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہوگا تب جب پاکستان کچھ کر کے بھی دکھائے گا اپنے ہاتھ سے, اپنے پیسوں سے. اگر ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, تو جب ہم خود کریں گے تو پھر دنیا بھی ہمارے ساتھ چلے گی. تو اس لیے اس گلوبل فائنینشیل انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمیں بھی چلنے کی ضرورت ہے, تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور آخر میں صرف 2 باتیں کروں گا کہ ایک بات کی پہلے بھی, وہ جب کووڈ بہت بڑا چیلنج تھا اور دنیا اس سے گزری ہے, کلائمیٹ چینج اس سے بھی بڑا چیلنج ہے, لیکن دونوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ یہ دونوں چیزیں دنیا کے ہر ممالک کو اس وقت ہرٹ کر رہی ہیں. اور کووڈ کے زمانے میں ایک بات کی گئی تھی کہ nobody is safe until everybody is safe, یعنی کہ کوئی بندہ بھی, کوئی ملک بھی اس وقت تک اس مسئلے سے باہر نہیں آ سکتا جب تک سارے ممالک باہر نہ آ جائیں. تو آئی تھنک کلائمیٹ چینج کی بھی وہ بات ہے, وہ ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے تحت آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات, یہ میں پڑھ رہا تھا یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے, مارٹن لوتھر کنگ کی سینگ ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. کہ اگر کہیں پہ بھی ناانصافی ہوگی, چاہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ ہو, تو پھر انصاف ہر جگہ خطرے میں ہوگا. تو یہ ناانصافی, کلائمیٹ چینج, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہیومینٹی کی سب سے بڑی ناانصافی ہے, اور اس کو ہمیں, اس کی جو ناانصافی کی جو جڑ ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, ان اصولوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور ان کو نہیں بھولیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکلے گا. اور اگر ہم بھول کے چلتے رہیں گے تو پھر اس مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر جس طرح یہ آپ کو رپورٹ میں نے بتایا کہ تمام ہیومینٹی کو ایک ڈیتھ پینلٹی دے دی گئی ہے. تھینک یو جی.